کہ کیا طاقتور کلام ہے وہ یہ موقع کا، کہ یہ دن ہوگا، یہ فیصلے کا دن، اور یہ جو ہے حساب کا دن، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈال دے گی، حمل سے پہلے، وقت سے پہلے حمل گرا دے گی، اور جو ہے وہ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نشے کی حالت میں نہ ہو، اور حالانکہ وہ نشہ نہ ہوگا، اللہ کا عذاب ایسا شدید ہے۔ کیا طاقتور جو ہے وہ کلام ہے بھائی دوستو بزرگوں۔ پر چلتا ہے، اور صحابہ کے یقین میں آ گئی، آخرت یقین میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جب مکی زندگی کے اندر صحابہ پر حالات آئے اور دشمنوں کی طرف سے آپ کے ساتھ میں جو سلوک کیا جاتا تھا، تنگ آ گئے تھے صحابہ، بھوک ہے، پیاس ہے اور خوف ہے، دشمن سب بنے ہوئے ہیں اور پٹائی بھی ہو رہی ہے، عجیب حالات تھے۔ ان حالاتوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے، اے اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا، اس پر ہمیں کیا ملے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت۔ کیا فرماتے؟ بس یہ جنت سن لیتے صحابہ کہ جنت ملے گی۔ اب جنت کا یقین ان کو اپنی ساری تکلیف بھلا دیتا تھا۔ جنت کا یقین یہ اپنی جان کو بے قیمت بنا دیتا تھا، اندر کا یقین سب بھول جاتے تھے صحابہ۔ ہاں، بھوک بھول جاتے تھے، جنت یاد آ جاتی اور جنت یقین میں تھی۔ وہاں کی نہریں، وہاں کے باغات، وہاں کے پھل، وہاں کی حوریں، وہاں کے محلات، اور وہاں کی جوانی، اور وہاں کا عیش، اور وہاں کی جو ہے وہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ۔ اوہو، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، اور مزے کی زندگی ما تشتہی انفسکم، اور وہ جو جی چاہے وہ، بلکہ اس سے زیادہ ارادہ بھی کرنے کی، بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بیٹھے ہیں تو پھل نیچے آ جائیں گے، لیٹے ہیں تو پھل اتنے اور جھک جائیں گے، اور نہروں کو ساتھ چلائیں گے اللہ، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، اور شرابن طہورا کی نہریں، اور زمین پہ نہیں ہوگی نہریں، وہ تو یوں معلق جو ہے ہوا میں چلتی ہوگی، اور سونے کی چھڑیا جنتی کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اشارہ کرے گا، اور اشارہ کرے گا، نہر یوں چلنے لگے گی، نہر یوں چلنے لگے گی۔ وہ جنت یاد آ گئی جس جنت میں داخل ہوتے ہی اور جو ہے وہ 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے، اور وہ جو پروٹوکول ملا تو وہ بھول گیا کہ میں کون، یہ میرا کیا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، 70,000 فرشتے۔ ہاں، اور وہ 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرنے کے بعد اب کھانا پیش کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے، اور ہر فرشتے کے ایک ہاتھ میں مشروب ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے کھانا ہے، یعنی ٹوٹل جو ہے 1,40,000 ڈش، اور یہ پیش کر رہے ہیں۔ کتنی ڈش ہے؟ اور یہ جنتی سب کھا جائے گا، یہ کیا کرے گا؟ ہاں، یہ سبھی کھا جائے گا اور سب پی بھی جائے گا، لیکن نہ تو جو ہے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، ایک ڈکار آئے گی، سارا ہجم، اور خوشبودار پسینہ ہوا، سارا مشروب ہجم۔ اور کہیں گے فرشتے کے ذرا جو ہے وہ آپ کے گھر والے سے بھی تو ملیے، تو وہ آگے بڑھے گا تو اس کی حور جو اس کے نور کو دیکھ کے وہ یوں سمجھے گا کہ خدا کا نور سامنے آ گیا، تو سجدے میں گر جائے گا، تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا نور، خدا کا نور نہیں ہے، یہ تو تیری حور ہے، تیری گھر والی ہے۔ تو وہ جب دیکھے گا تو بس وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال تک صرف یوں ہی ہو جائے گا، دیکھتا ہو جائے گا۔ وہ جنت کا یقین جو دلوں میں تھا صحابہ کے،
تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتے کہ اس پر ہمیں کیا ملے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جنت، تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے تھے، ساری تکلیف بھول جاتے تھے، بھوک بھول جاتے تھے، اور زندگی کو بے قیمت بنا دیا اس پر انہوں نے۔ کعبہ کے رب کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، اور نیزہ لگا اور خون نکلا، شہید ہو گئے، اور زبان پر یوں ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو مارنے والا بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں میں مار رہا ہوں، یہ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کون سی سکسیس؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ جنت، اچھا وہ جنت کی جو ہے وہ یہ کامیابی تھی۔ یہ اندر میں یقین آخرت کا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسے ہی جہنم کا خوف اندر میں، جنت کا یقین، جہنم کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن کا یقین، اور اس دن سے ڈرنا، اس دن میرا کیا ہوگا، اس دن میں کہاں ہوں گا، اس دن میری جب نیکیاں تولی جائے گی، گناہ تولے جائیں گے، اور ہر چیز کا وزن ہوگا وہاں پر، آنکھوں کے دیکھنے کا بھی وزن ہوگا، ہاں، اور ایسا سینسیٹیو ترازو ہوگا وہ کہ ایک بال کے کروڑویں حصے کا بھی خیر یا شر اس میں ہے تو اس کو بھی تول کے بتا دے گا، اور میری نیکیاں تولی جائے گی، کبھی پلڑا یوں جائے گا، کبھی پلڑا یوں جائے گا، وہ پتہ نہیں میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ اس دن کا یقین اندر میں پیدا، آخرت کا پل صراط بچھایا جائے گا جہنم پر، اور اس پل سے گزرنا ہوگا، اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، باریک راستہ ہوگا، وہ گزر سکے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، جس کے لیے اللہ چاہ لے گا آسانی۔ ہاں، میرا کیا ہوگا اس دن؟ وہ ایسا میدان ہے، کوئی چھٹ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور حساب سب کا ہونا ہے، اور میرے کو آپ کو الگ الگ اللہ جانتا ہے، اور الگ الگ بلائے گا، الگ الگ حساب ہونے والا ہے، میری ہر چیز کو وہاں پر عیاں کر دیا جائے گا، اور میرے ہر عیب کو کھول دیا جائے گا، اور سارے بھید کھل جائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ کہ آخرت یقین میں آوے، یہ ہماری محنت کا مقصود ہے محترم دوستوں بزرگوں۔ دنیا کے تمام انسان، دنیا کے تمام مسلمان، تمام انسان یہ دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، اور آخرت کو بھول کر کہیں زندگی نہ گزارے۔ ایک دن آنے والا ہے، اور جو اللہ نے اس کو اتنی طاقت سے بیان کیا ہے قرآن میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، جس کا جو ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جاننے والوں سے ہم معلوم کریں کہ کیا طاقتور کلام ہے وہ یہ موقع کا، کہ یہ دن ہوگا، یہ فیصلے کا دن، اور یہ جو ہے حساب کا دن، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈال دے گی، حمل سے پہلے، وقت سے پہلے حمل گرا دے گی، اور جو ہے وہ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نشے کی حالت میں نہ ہو، اور حالانکہ وہ نشہ نہ ہوگا، اللہ کا عذاب ایسا شدید ہے۔ کیا طاقتور جو ہے وہ کلام ہے بھائی دوستو بزرگوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے کچھ شاگرد ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی گھر میں سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ تم ان کو لے کے بیٹھے ہو، تم کو دوسرا کوئی دھندا ہی نہیں ہے، جب دیکھو جب گھر میں ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی گھر میں ایک چٹکی آٹا نہیں ہے، اور آپ ان کو لے کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی بندی، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک گھاٹی تم پر آنے والی ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ آدمی ہلکا پھلکا ہوگا وہی پار ہو جائے گا، اس لیے اس گھاٹی کے لیے ہلکا پھلکا رہو، اپنے اوپر بہت زیادہ جھگڑے مت لگاؤ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے میں ہلکا پھلکا نکل جاؤں، اس لیے کچھ ملا تو بھی کیا، نہ ملا تو بھی کیا، کم ملا تو بھی کیا، تھوڑے میں زندگی گزر گئی کوئی بات نہیں، یہ 2 کپڑوں میں زندگی گزر رہی ہے کوئی بات نہیں، بھائی ہلکا پھلکا رہوں۔ وہ بیوی یہ سن کر خوشی خوشی چلی گئی واپس۔ وہ عورتیں بھی اس یقین کی تھی کہ آخرت اصل ہے، یہاں تو گزر جائے گی گزر جائے گی،
وہ بیوی بھی جو ہے وہ خوشی خوشی چلی گئی جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنایا. اور پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یوں بھی فرمایا کہ میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری کوئی دکان مسجد کے دروازے پہ ہو اور جس کی وجہ سے 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مجھے نماز ملے اور مجھے اس جو ہے تجارت سے روزانہ 50 اشرفی نفع ہو، اپنی زبان میں روزانہ 5000 نفع ہو روزانہ، اور وہ سارا کا سارا میں صدقہ کر دوں روزانہ. ایسی تجارت، ایسی دکان بھی مجھے پسند نہیں ہے. کسی نے پوچھا ابو درداء ایسی تجارت سے کیوں خفا ہو گئے؟ ایک بھی نماز بھی نہ جاوے اور کمائی جتنی ہوئے سارا صدقہ ہو جاوے. تو کہنے لگے کہ حساب تو دینا ہی پڑے گا، حساب تو دینا ہی پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس دن جو ہے حلقہ پھلتا رہو. یہ آخرت ان کے سامنے تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر ٹھنڈا سانس بھر کے کہتی کاش میں تنکا ہوتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے جو ہے وہ ایمان والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، وہ اللہ ہی دیں گے. اللہ نے سلام بھیجا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باغ میں تشریف لے گئے اور ایک پرندے کو دیکھا اور پرندے کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھر کے کہنے لگے تو کیسا مزے میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پھرتا ہے اور اڑتا ہے، آزاد ہے، تجھ پر کوئی حساب نہیں. کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کاش ابو بکر ایک مہنگا ہوتا، اس کے گھر والے اس کو کھلاتے پلاتے اور موٹا تازہ بناتے اور پھر جو ہے وہ کسی کی ضیافت کے دن اس کو کاٹتے اور کچھ کو بھول لیتے، کچھ کو جو ہے وہ شوربے والا سالن بنا کے سب کھا جاتے. کاش ابو بکر ایسا ہوتا. یوں فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جس گلی سے گزر جاتے شیطان راستہ بدل دیتا تھا. موت کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باپ بیٹے آپ کو ملنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے. اور جو ہے آپ نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا، گھبراہٹ تھی تو پوچھا کہ عمر موت سے گھبرا گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد آنے والے حالات کا گھبراہٹ ہے، یہ گھبراہٹ ہے، آخرت کی جو ہے وہ گھبراہٹ ہے. اور پھر اپنے بیٹے کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی اور جو ہے ہمت افزائی کی باتیں کی اور کہا کہ اگر اللہ مجھے جو ہے وہ اجازت دے گا تو اے عمر کل قیامت کے دن میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا. تو کہنے لگے، آنسو آ گئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک پر، آنسو آ گئے اور کہنے لگے قیامت کے دن تم گواہی دے دینا میری. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ آخرت کا ہمارے ساتھ میں بھی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ میں بھی وہی معاملہ ہے. کل قیامت کے میدان میں ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور میرا حساب ہوگا اور میری ساری نیکیاں، میرے سارے گناہ، پتہ نہیں کیا ہوگا اس دن. ایک نیکی بھی بڑھ گئی نا، ایک نیکی تو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک گناہ بھی جو ہے وہ بڑھ گیا تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. رشتہ دار جو ہے وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی، بھائی بیوی بیٹا بھاگے گا ایک دوسرے سے بھاگیں گے. وہ یوں چاہیں گے کہ کوئی پہچان والا نہ مل جائے، کچھ مانگ نہ لے. آج کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا. آج کرنا ہے سو کر لیں. موت کے وقت جو ہے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے وہ پچھتانے سے پہلے آج کچھ موقع ہے ہمارے ہاتھ میں، وقت ہے ہمارے پاس، ہم کر سکتے ہیں. کل کو جو ہے نا بھائی دوستو بزرگوں پھر ایک سبحان اللہ کا موقع نہیں ہے. اور جو دھوکہ موت پر کھلے گا نا، وہ دھوکہ اللہ کے راستے میں دین کی محنت میں لگ کر پھر اللہ تعالیٰ اس دھوکے کو کھولتے ہیں. جو بات سمجھ میں آتی ہے نا موت پر، وہ پہلے سمجھ میں آ جاتی ہے اس محنت کی برکت سے. موت کے وقت آدمی کیا تمنا کرتا ہے؟ میرا گھر واپس دے دے اللہ پاک، تھوڑے دن وہ گھر میں رہ لوں، میرا وہ جو ہے
اتنا بینک بیلنس ہے، تھوڑا سا میں یہ کچھ نہیں مانگتا. ہر مرنے والا وقت مانگتا ہے. اے اللہ تھوڑی مہلت اور دے دے، اے اللہ تھوڑی مہلت اور دے دی ہوتی، اے اللہ تھوڑے دن واپس دنیا میں دن تھوڑے دے دے، تھوڑی مہلت دے دے. وقت اتنا قیمتی ہے. مرنے والا وقت مانگے گا، مال دولت نہیں مانگے گا اللہ سے، وہ کہے گا کہ وقت دے دے تھوڑا. اب میں اس کی قیمت سمجھ گیا کہ اس کا ایک سبحان اللہ کہنے کا تعلق کروڑوں سال کی جنت سے ہے، اور ایک جو ہے گناہ چھوٹا سا اس کا تعلق کروڑوں سال کی جہنم سے ہے. میں وقت کی قیمت سمجھ گیا. 20 سیکنڈ کا عمل تھا، میری آنکھ اٹھی، کسی چیز کو دیکھا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل بن گیا. وہ اللہ کی فرما برداری میں دیکھا ہے میں نے، نبی کی سنت کے مطابق دیکھا ہے میں نے، اور جو ہے وہ 20 سیکنڈ کا عمل کروڑوں سال کی جنت سے اس کا تعلق. یہ 20 سیکنڈ کا عمل کروڑوں سال کی جنت دلا دے گا. اور یہی 20 سیکنڈ کا عمل آنکھ اٹھی، کسی چیز کو دیکھا اور نافرمانی میں یہ 20 سیکنڈ لگ گئی، اللہ ناراض ہو گیا. تو یوں فرمایا کہ کروڑوں سال کی جہنم سے اس 20 سیکنڈ کا تعلق. یہ قیمتی وقت اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے موت سے پہلے کا، اور موت کا کوئی یقین اور کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر اس وقت موت آ جائے بھائیو بزرگو، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل جس پر ہمیں امید ہو کہ اس پر میری مغفرت ہو جائے گی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، میں بھی سوچ رہا ہوں اپنے بارے میں، آپ سوچو. میرے پاس کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات جو کل جو ہے وہ قیامت میں جو ہے جنتی کو جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اعلان اخیر میں کرے گا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جو کبھی بھی مجھ سے ڈرا ہو. زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا آیا ہو کہ مجھ سے ڈر گیا ہو، تو وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تھوڑی دیر سوچے کہ کیا میری زندگی میں کوئی رات، کوئی دن، کوئی وقت ایسا اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا نا میں نے، یا کوئی عمل میرا ایسا کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی سجدہ ایسا. اس وقت موت آ گئی تو ہمارا کیا ہو؟ لائن میں کھڑے ہیں، کیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور روزانہ کسی نہ کسی کے موت کا خبر آتی ہے نا، تو جس کی بھی موت کی خبر آئے فوراً اندر سے یوں آواز آنی چاہیے کہ لائن آگے کھسی، میرا نمبر آگے گیا. اور روزانہ لائن آگے بڑھ رہی ہے اور میں چل رہا ہوں برابر، اور کب نمبر آ جائے گا مجھے پتہ نہیں ہے. روز لائن کھنچ رہی ہے اور میرا نمبر آگے جا رہا ہے. اور دنیا میں لائنوں میں کھڑے ہوتے نا تو آگے کھنچنے والی لائن کو تو آدمی خوش ہوتا ہے، بھائی ذرا جلدی، آگے والا کھنچتا نہیں ہے تو اس کو کہتا ہے ذرا او بھائی صاحب تھوڑا اور آگے دیکھو ذرا. اور یہ لائن میں بھی کھڑے ہیں ہم اور روزانہ آگے جا رہے ہیں، اور جو وہاں آگے ٹیبل پر بیٹھے ہیں نا جو وہ ڈاکیومنٹ چیک کر رہے ہیں، تو آدمی پہلے سے فکر میں ہوتا ہے کیا پوچھ رہے ہو، کیا کیا مانگ رہے ہیں. ہاں یہ ڈاکیومنٹ ہے، ہاں ڈاکیومنٹ تو ہے لیکن اس کی کاپی بھی ہے جیروکس، یہاں وہ تو نہیں لایا میں. کیا ایک کیفیت ہوتی ہے نا یہ لائن میں کھڑے ہونے والے کی. ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے زندگی میں کہ میری لائن آگے بڑھ رہی ہے. وہ جو دیکھا جا رہا ہے نا وہاں پر وہ پرکھا جا رہا ہے، لاؤ بتاؤ پہلے ہی نماز، اب نماز برابر ہے چلو، اور نماز میں گڑبڑ ہے، اچھا یہ بھی لاؤ، اچھا یہ بھی لاؤ، اچھا ان کا یہ بھی دیکھو، اچھا ان کا یہ بھی دیکھو. تو میرے پاس ہے وہ نماز جس سے وہ وہاں پر جو ہے نا وہ ٹیبل پر پہنچتے ہی میرا معاملہ یوں آسان ہو جاوے کہ ہاں بھائی جانے دو اس کو آگے. اللہ کرے نے وہ ہماری زندگی بن جاوے. یہ دعوت کی محنت اس کی محنت ہے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تبدیلی یقین کی محنت ہے. مخلوق کا یقین دلوں سے نکل کر خالق کا یقین آوے، اور چیزوں کا یقین دلوں سے نکلے، اور اعمال کا یقین پیدا ہو کہ عملوں سے کام بنتے ہیں، اور دنیا کا یقین دلوں سے نکلے، آخرت کا یقین پیدا ہو جاوے، جنت و جہنم کا. یہ محنت سے آئے گا بھائی. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنے کی ہماری محنت ہے. جتنا ہمارے پاس میں جو بھی فارغ وقت ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی کیریئر بنانے کے لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں کریں، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی ایک محنت ہے.
اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وقت ہونا چاہیے، ہے نا بھائی؟ تو اس کے لیے بھائی سب تیار ہیں؟ یہ پورا مجمع انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں؟ بہت آسان محنت ہے یہ جو ہے نا، محنت بہت آسان ہے، اس میں دنیا چھوڑنا نہیں ہے، صرف ترتیب بدلنے کی ہے، تھوڑی سی ترتیب بدل جائے گی، لیکن جو ہے یہ محنت کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ ہاں ہم خود دیکھیں گے، محسوس کریں گے اللہ کے راستے کی یہ محنت، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پتہ نہیں کتنا کام لے گا۔ دین کی محنت کرنے کی برکت سے اللہ کہاں لے جائے گا، کون سے فیلڈ میں، کون سی جگہ پر اللہ جو ہے دین کے زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا لے گا، لوگوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا لے گا، لوگوں کی دلوں کی دنیا بدلنے کا ہمارا کوئی بول ذریعہ بن جائے گا، اور لوگوں کی جہنم جنت سے بدل جائے گی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہم تو اپنا کام کر رہے ہوں گے، یہ اللہ ہم سے ایسا کام لے گا۔ اور دنیا میں ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دے کر بھیجا ہے کہ دیندار بن کر زندگی گزارو، دین کے مددگار بن کر زندگی گزارو۔ تو دیندار بھی بنے، دین کے مددگار بھی بنے، اللہ کے بندے بن کر بھی زندگی گزاریں، نبی کے نائب اور امتی بن کر بھی زندگی گزاریں۔ اللہ کے بندے بننے کا مطلب ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور نبی کا نائب بننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی فکروں کو اوڑے، نبی کے غم کو اپنا غم بناویں۔ نبی جیسے ہم ہر چیز میں امام مانتے ہیں آپ کو، ایسے ہی اللہ کے نبی بھی زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں ہمارے امام ہیں۔ آپ کی فکریں تھی کوئی جہنم میں نہ جائے، آپ کی فکریں تھی کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، سب نجات پا جائے، سب کو ہدایت مل جائے، سب جنت میں چلے جائے، اور اس کے لیے آپ ان کو سمجھا رہے ہیں اور منا رہے ہیں اور خوشامد کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی منا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ تھک رہے ہیں۔ تو ہماری جو ہے نا ذمہ داری ہے یہ، اللہ کا بندہ بن کے بھی زندگی گزارنا، نبی کا نائب بن کے بھی زندگی گزارنا۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، 3 دن سے لے کر 4 مہینے تک، اور جو ہے اس سے آگے پھر جو ہے وہ ساری ترتیب کہ پوری زندگی اس کے لیے ہماری ہونی چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ دین کے لیے دیا ہے، اس کے لیے تیار ہے بھائی سب؟ تو 4 مہینے جو ہے جو فارغ ہونے والے ہیں، جن کی پڑھائی پوری ہوگی وہ 4 مہینے لگائیں گے، اور جن کی پڑھائی چالو ہے جتنی ان کے پاس میں وقت ہے، چلے کا وقت ہے تو چلہ لگا دے، 10 دن کا ہے 10 دن لگائیں گے۔ فرماؤ۔ بہت آسان ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ اظہر بھائی۔ مظہر صاحب ایس ایس ہال، عمر صاحب دارالسلام، عدنان احمد شمشاد، عدنان صاحب شمشاد، راشد صاحب سر ضیاء الدین ہال، جی احمد صاحب سلیمان، دانش صاحب آفتاب ہال۔ جی اور فرماؤ بھائی۔ نیت ارادہ کریں کہ یہ کام کو کرنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینی ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں اس کو ذرا تھوڑی سی جگہ دے دو، اس محنت کو، اس کام کو اپنی زندگی میں جگہ دو بھائی، اس کی برکت سے اللہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ جی ماشاء اللہ۔ امان صاحب کہاں سے؟ بلال مسجد، محمد امان بلال۔ جی فہیم صاحب عالم گڑھ، نثار صاحب آفتاب ہال، حبیب عالم فردوس نگر، آصف صاحب سر سید نگر، عادل صاحب، اقرار صاحب مسجد زبیدہ طاہر، الدین صاحب بلالی مسجد، عاقل صاحب آفتاب ہال، ماشاء اللہ۔ فیصل صاحب حبیب ہال۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرماوے، اللہ مدد فرماوے، اللہ آسان فرماوے۔ عاقل صاحب مکی مسجد۔ بھائی ہر ساتھی ہمارا نیت کرے، ہر طلبہ جو ہے وہ اپنی نیت کرے، اساتذہ جو ہے وہ بھی نیت کریں،
کام انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ ہی آسان کرے گا. نیت کی سچائی اللہ دیکھے گا, اللہ اپنے وعدے سچے کر کے دکھائے گا. ہم کو محنت کرنی ہے انشاءاللہ. مسجد امان. مسجد امان سے 30 اکتوبر کو چلے کی جماعت جائے گی ماشاءاللہ. کتنے ساتھی ہیں؟ الحمدللہ. چلیے, اور بھی ہر مسجد والا اپنی جماعت بننی چاہیے مسجد کی, چاہے 1 مہینے بعد بنائے, 2 مہینے بعد بنائے, 3 مہینے, لیکن مسجد سے جماعت نکلیں. اور بھی بہت ساری مسجدیں ہیں بھائی ہمارے یہاں, تو بتاؤ. اپنا ارادہ ہے چلے کا تو اپنا بھی بتا دو, مسجد سے جماعت بن رہی ہے وہ بھی بتا دو. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرماؤ, اللہ آسان فرماؤ. اور کچھ اعلان کرنا ہے؟ جی, روزانہ بھائی بزرگوں ہماری یہ محنت میں روزانہ کی محنت ہے. یہ جیسے روزانہ آدمی کھانا کھاتا ہے نا, کھانے کی ضرورت روزانہ ہے, آرام کی ضرورت روزانہ کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ ہفتے میں 1 مرتبہ کھا رہا ہے, بھئی ہفتے میں 1 مرتبہ سنڈے کے دن یہاں پر 1 گھنٹہ آ گئے, اب جو ہے آئندہ سنڈے کے دن تو سنڈے کھاتا ہے آدمی. بھئی کھانے کی ضرورت روزانہ. ایسے دین کی یہ بھی ایک غذا ہے, اس کی بھی ضرورت روزانہ کی ہے. اپنی اپنی مساجد کے اندر روزانہ کی محنت میں ہم جڑیں. مشورہ ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, اور روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ 3 کام روزانہ ہوتے ہیں. مشورہ بھی روزانہ ہوتا ہے, مسجد میں تعلیم ہوتی ہے فضائل کی روزانہ, اور روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب ہوتی ہیں, صبح دوپہر شام, جب بھی جو ہے وہ ترتیب ہے. روزانہ کے کام میں ہماری شرکت ہو, تاکہ روزانہ نیا خون چاہیے بدن کو. بدن کو کیا چاہیے؟ اپنی باڈی کو روزانہ نیا خون چاہیے. اور خون کم ہو جاتا ہے تو پھر ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر کبھی 3 دن چلے جاؤ, ایڈمٹ ہو جاؤ, تاکہ وہ لیول جو ہے وہ ہیموگلوبن کا آ جاوے برابر. اور اس سے بھی زیادہ کمزوری آوے تو پھر چلہ لگا لو. ٹھیک ہے بھائی. تو مقامی محنت کو بھی ہمیں پابندی کے ساتھ میں کرنا ہے. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری غذا ہے, اور اس کے اندر ہماری ترقی کا راز چھپا ہوا ہے. روحانی اور کام کی ترقی اس میں چھپی ہوئی, جو مقامی محنت ہے نا ہماری, اس میں ہماری روحانی ترقیوں کی بہت ساری چیزیں, سامان چھپا ہوا ہے. اور ایسے ایسے لوگوں کی ملاقاتوں میں آپ جاؤ گے نا, ایسے ایسے لوگوں کی اللہ کے فضل سے ملاقاتیں ہوگی, اور وہ بیچارہ کچھ جانتا نہیں ہے, کچھ اس کو پتہ نہیں ہے. آپ کی ملاقات سے جو ہے وہ اس کے دل کے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی, یا آپ کے حصے میں آ جائے گا. ہاں, عجیب عجیب کارگزاریاں ہیں باہر کے ملکوں کی. یہ جو روزانہ کی ملاقاتوں میں جاتے ہیں نا, باہر کے ملکوں میں تو پڑوس میں کون رہتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ مسجد والے ایک ایک ڈور کو جو ہے وہ کھٹکھٹا کر ایک ایک ڈور ٹو ڈور محنت کرتے ہیں نا. ایسے ایسے لوگوں کی ملاقات ہو جاتی, برسوں ہو گئے کوئی مسلمان سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی, اور کلمہ پوچھا تو کلمہ بھی جانتے نہیں. عجیب محنت ہے بھائی دوستوں بزرگوں. یہ تو کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. اور گھروں میں بھی ہماری تعلیم ہو, ہماری ماں بہنیں کی جو ہے ان کے ذہنوں میں بھی دینداری کا ذہن بنے, اور دینی جو ہے زندگی ان کی بنے, اور گھروں کا ماحول بنے. ایسا ماحول بنے ہمارے گھروں میں جیسے مدینہ کے گھروں کا ماحول تھا. مدینہ کے بازار جیسے تھے نا, ایسے ہمارے بازار کا ماحول بن جاؤ. ہاں, یہ ہماری محنت کا ہدف ہے. وہ چیزیں جو مدینہ میں جو ہے مسجد نبوی میں تھی, دنیا کی تمام مسجدوں میں اس کی جھلک نظر آنے لگے. وہ محنت کی جو مسجد نبوی میں محنت کی, گلیوں میں وہ ماحول نظر آنے لگے جو مدینہ کی گلیوں کا تھا. گھروں میں جو تھا نا, وہ آج کے مسلمان کے تمام گھروں میں وہ ماحول. اس کے لیے ایک آسان جو ہے نا اعمال ہے گھروں کے اندر. نماز کا ماحول بناؤ گھر میں, ذکر کا ماحول, تلاوت کا ماحول, اور دین کے سیکھنے کا ماحول. مدینہ میں کوئی آدمی اپنے دین سے غافل نہیں تھا, ہر ایک کو اپنا دین معلوم تھا. بچے کو بھی اپنا دین معلوم, عورتوں کو اپنا دین معلوم ہے. یہ تعلیم کی برکت تھی. گھروں میں سیکھنے کا ایک ماحول تھا. یعنی صحابہ کے گھر تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ بن جاتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے مسجد بن جاتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے خانقاہ بن جاتی تھی, اور تھوڑی دیر کے لیے دین کے تقاضے سوچنے کے جو ہے نا عزائم, اس کے لیے جو ہے وہ سوچے جا رہے ہیں. کون دے سکتا ہے یہ تقاضے پر اپنی جان, کون لگا سکتا ہے مال, اور اپنے گھر کے اندر مشورہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کے گھر کا یہ ماحول بن جاتا تھا. مہمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون لے جائے گا؟ صحابی نے کہا کہ میں لے جاؤں گا اپنے گھر. گھر پہنچے, مشورہ کیا بیوی سے, تقاضا آیا ہے مسجد نبوی سے. کیا تقاضا ہے؟
مہمان ہیں, کھانا کھلانے کا ہے. اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں, بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے, اب مشورہ کر رہے ہیں گھر میں کیا کریں گے. ٹھیک ہے, بچوں کو بہلا کے سلا دو اور جتنا کھانا ہے اتنا مہمان کے سامنے رکھ دو, اور پھر تھوڑا سا کھانا ہی ہے تو چراغ کو ذرا درست کرنے کے بہانے سے ذرا بجھا دینا, اندھیرا ہو جائے گا, مہمان کھا لے گا, اپنے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. اب تقاضے کیسے پورے, یہ مسجد کے تقاضے گھروں میں جا رہے ہیں, یہ ماحول مدینہ کے گھروں میں تھا. ہمارے یہاں بھی یہ چاہتے ہیں اس دعوت تبلیغ کی محنت سے کہ گھروں کے اندر ایمان کے تذکرے, آخرت کے تذکرے, نماز کا ماحول, ذکر کا ماحول, اور دین کی جو ہے دین کو سیکھنے کا ماحول, تعلیم کا حلقہ, بچوں کی نگرانی, اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ دین کی محنت کے لیے سب کچھ لگا دے ہوئے اس پر خوش ہونا, یہ ماحول گھروں میں بنانا ہے. اور یہ اس کی شروعات ہوتی ہے گھر میں تعلیم کے حلقے سے. ٹھیک ہے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على محمد كما أنت أهل وفل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.